الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجأنا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب سونے تو سنائے چہرہ حضور دا سب سونے تو سنائے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا ساڈے واسطے روزہ حضور دا جنت ہے ساڈے واسطے روزہ حضور دا گنگیاں نے گلاں کیتیاں حضور دا پڑیا پتھراں نے بھی کلمہ حضور دا سب سونے تو سنائے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یکم ذوالحج ہے۔ حج کے مبارک مہینہ کی پہلی تاریخ اور جمعۃ المبارک اور موسم حج، اللہ اکبر، ان غلامان مصطفیٰ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا قسمت ان کی عروج پر ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے گھر
ذکر فرماؤں، یاد رکھو سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں حج کو ادا فرمایا۔ حضور 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کا اعلان فرمایا، حج کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تمام مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں اعلان فرما دیا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادہ سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اعلان کا سننا کیا تھا؟ چاروں طرف سے صحابہ کرام کا جم غفیر جمع ہو گیا، بلکہ روایات میں لکھا 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ، لاکھوں کا یہ اجتماع اکٹھا ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا لباس احرام باندھا۔ 25 ذوالقعدہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے الوداع ہوئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حج کے ارادہ سے 25 ذوالقعدہ کو ظہر کی نماز ادا فرما کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کو الوداع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع فرما دیا۔ اب ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، ایک محبوب ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ سب کی نظریں حضور کی ذات پر جمی ہوئی ہیں، سب کے کان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سماعت کے لیے، سننے کے لیے تیار ہے۔ ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، منظر کو دیکھنا، ذرا وہ منظر آنکھوں کے سامنے لاؤ کہ ایک ہستی ہے اور لاکھوں نظریں حضور پر جمی ہوئی ہیں۔ ایک ہستی ہے، لاکھوں کان حضور کی آواز کو سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظریں حضور پر ہیں کہ حضور عصر کہاں ادا فرما رہے ہیں، مغرب کہاں ادا فرما رہے ہیں، عشاء کہاں ادا فرما رہے ہیں، کس جگہ پر محبوب تلبیہ پڑھ رہے ہیں، جب بلندی پر چڑھتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، جب نیچے اترتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، کس جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں، کس جگہ پہ قیام فرمایا ہے، کس جگہ پہ رات گزاری ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، ایک ہستی ہے، لاکھوں نظریں ہیں، ایک ہستی ہے اور لاکھوں کان آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے تیار ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک خبر عطا فرمائی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام احرام کے کپڑے
یاد رکھو ہم نہ بھی جائیں تو اللہ کے گھر کی رونقوں میں فرق نہیں آ سکتا، حج میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اور یاد رکھو انبیاء کرام علیہم السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ لاکھوں صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی اللہ کے گھر میں حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم السلام حاضری بھی دیتے ہیں اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پہلی حدیث مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضور علیہ السلام کا سفر جاری۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دوسری مرتبہ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے سفر شروع فرمایا، پھر میرے محبوب علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے گھر کے حج کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف احرام باندھ کر جا رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو خبر دی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سال مسجد خیف کہاں ہے؟ مینا کے میدان میں مسجد خیف ہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات کے مقدس میدان، تینوں میدانوں میں 3 مسجدیں ہیں، مسجد خیف، مسجد مشعر الحرام اور مسجد نمرہ۔ یہ 3 مسجدیں تینوں میدانوں میں قائم ہیں۔ مینا میں خیف ہے، مسجد خیف، اور مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام، واحد مسجد ہے یہ ایک جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور تیسری مسجد میدان عرفات میں مسجد نمرہ۔ یہ 3 مسجدوں تینوں میدانوں میں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کیا خبر دی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس سال مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، صرف 1-2 ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یاد رکھو۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام وصال فرمانے کے بعد بھی اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں اور حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ ایمان ہو گیا کہ نبی اس دنیا سے جانے کے بعد فرمان مصطفیٰ کے مطابق آج بھی حج کی سعادت کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات کہ اللہ جل شانہ نے میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال، رب کے دلدار، احمد مختار، والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بصارت، ایسی نظر عطا فرمائی ہے کہ میرے محبوب ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں،
کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یونس علیہ السلام جا رہے ہیں، ہود علیہ السلام جا رہے ہیں، صالح علیہ السلام اللہ کے گھر کا حج فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ مختصر میرے محبوب علیہ السلام کے حج کا ذکر حضور علیہ السلام نے 10 ہجری میں حج فرمایا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام حج سے فارغ ہوئے، جب حج سے فارغ ہوئے تو اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آخری آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، جو میں نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یاد رکھو، میرے اور آپ کے عمل کرنے سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، حضور کے کئی صحابہ نے حج کیا 9 ہجری میں، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ دین اگر مکمل ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب کے عمل سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حج کیا تو اللہ نے اسی وقت قرآن کی آخری آیات مبارکہ، محبوب آپ حج سے فارغ ہوئے، آپ نے حج کر لیا تو سنو محبوب آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ یہود و نصارہ نے جب یہ آیات مبارکہ سنی تو کہنے لگے اگر یہ آیات مبارکہ ہم پر نازل ہوتی نا، کہ اللہ فرماتا یہود و نصارہ سے کہ میں نے تم پر دین کو پورا کر دیا ہے، کہنے لگے ہم اس خوشی میں اس دن عید مناتے مسلمانوں سے کہنے لگے اللہ اکبر۔ تو مسلمان کیا جواب دیتے ہیں؟ اے یہود و نصارہ ذرا ہوش کے ناخن لو، یاد رکھو جس دن یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی اس دن ہمارا حج ہوتا ہے، ہماری عید ہوتی ہے، ہمارا حج ہوتا ہے۔ فرمایا تم تو صرف عید کرتے، ہم اس دن عید بھی کرتے ہیں، اپنے حج کو بھی ادا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے حج کرنے سے اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، بزرگ فرماتے ہیں تقرب الی اللہ و الی الرسول، اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین سبب حرمین شریفین کی حاضری ہے۔ حرمین شریفین کی، مکے اور مدینہ کی حاضری اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس بندے کی سعادت کا کیا کہنا، کبھی وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے، کبھی رسول اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور دونوں ہی بارگاہوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، پھر بزرگ محبت کی بات فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر جائے تو گھر والے کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم گھر والے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کا ہمیں قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا جو سعادت مند اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں جاتے ہیں، حرمین میں جاتے ہیں، خدا کی قسم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات دیکھو، یہ خود نہیں جا رہے، پیسے کی بات نہیں، روپے کی بات نہیں، یہ ساری بات قبولیت کی ہے، بلاوے کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں دعاہم فاجابوا، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی دعوت کی ہے، ان کو بلایا، خود بلایا۔ فاجابوا، تو انہوں نے
اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول فرمایا۔ پھر محبت دیکھو، پیار دیکھو، اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر یہ لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، نہ کاروبار دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ ماں باپ دیکھے، نہ بہن بھائی دیکھے، نہ بیوی بچے دیکھے، نہ رشتہ دار دیکھے، نہ اپنا ملک دیکھا۔ خدا کی قسم یہ رب کے بلاوے پر اور رسول کے بلاوے پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا پیچھے سے کیا بنے گا، نہیں، سب کچھ چھوڑ گئے۔ یاد رکھو، یہی بات ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس طرح آج ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، یہ کوٹھی، بنگلہ، فیکٹری، مال، دولت، اولاد، گھر، جس طرح آج سب کچھ چھوڑ کے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں نا، ایک دن اسی رب کا پھر بلاوا آئے گا۔ اسی طرح ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے دعوت کو، اللہ نے ان کی دعوت کی، انہوں نے دعوت کو قبول فرماتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں یہ حاضر ہو گئے ہیں۔ پھر یاد رکھو اللہ کے گھر کی برکتیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا مبارکن، جو میرا گھر ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ کے گھر کی ذرا برکتیں دیکھو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ حضور کی یہ حدیث مبارکہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کعبہ کو ایک نظر دیکھا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ یہ کعبہ کی برکت دیکھو، پوری زندگی کا پاپی، گناہگار، 40 50 70 سال گزارنے والا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، جب اللہ کے گھر میں جاتا ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، کعبے کو جب پہلی نظر دیکھتا ہے، اس نظر کی یہ برکت ہے کہ اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبے کو ایک نظر دیکھنا 1 سال کی عبادت کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اندازہ کر لو ذرا، بندہ پورا سال عبادت کرے، شب و روز اللہ کی عبادت میں گزارے، اور دوسری طرف میرے محبوب کا وہ سچا سچا عاشق غلام کعبے کو ایک نظر دیکھ لے، فرمایا 1 نظر دیکھنا 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ پھر یاد رکھو، اسی لیے فرمایا الکعبۃ الی العبادہ، فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ روزانہ بیت اللہ خانہ کعبہ میں 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 120 رحمتیں۔ میرے دوستو، رب کی تو اگر ایک ہی رحمت ہو جائے نا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ طواف کعبہ کرنے والوں کے لیے روزانہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 120 رحمتیں کعبے میں جانے والے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں طواف کعبہ کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف کعبے کا دیدار کرنے والوں کے لیے۔ میرے دوستو، یہ کعبہ کی برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا مبارکن، برکت
والا ہے۔ آؤ کعبہ کی شان سنو، کعبہ کا مقام دیکھو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا، رب کے فرشتے اس کعبے کو، بیت اللہ کو زیب و زینت کے ساتھ سجا کر جب جنت میں لے جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کعبہ میرے روضہ مبارک قبر انور کے قریب سے گزرے گا۔ جب قریب سے گزرے گا فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قبر انور کے قریب سے گزرے گا تو کعبہ بآواز بلند کہے گا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کعبہ ہمیں سلام کرے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سلام کا جواب دیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ حضور نے فرمایا پھر ہم کعبے سے گفتگو فرمائیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں کعبے سے کہوں گا اے کعبے، اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، آج میدان محشر میں قیامت کے دن تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کعبے سے پوچھ رہی ہے اے کعبے ذرا بتلا میری امت کے ساتھ آج کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو کعبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جن لوگوں نے میرا طواف کیا، میری زیارت کی ہے، یا رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں آپ مطمئن رہے، آج میں ان کی رب کی بارگاہ میں شفاعت فرماؤں گا۔ کعبہ حضور کو تسلی دے رہا ہے یا رسول اللہ جن لوگوں نے بھی میری زیارت کی ہے، میرا طواف کیا ہے، یا رسول اللہ ان کے بارے میں آپ مطمئن رہے، آج رب کی بارگاہ میں ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے، میری زیارت نہیں کر سکے، میرا طواف نہیں کر سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ کافی ہے، آپ کی شفاعت کافی ہے۔ تو میرے دوستو ثابت کیا ہوا؟ وہ بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے کعبے کی زیارت کی، طواف کعبہ کیا، کعبہ ان کی شفاعت کرے گا۔ اور میرے وہ غریب بھائی جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہ بھی خوش نصیب ہے کہ ان کی شفاعت میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا، شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ہم غریبوں کو بے سہارا نہ سمجھو، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں، خدا کی قسم ہمیں اگر سہارا ہے تو ہمارا سہارا سب سے بڑا سہارا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اپنی حاضری لگوائی، کیا فرمایا؟ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کوئی لب خاموش نہ رہے، اللہ کے محبوب سب کی شفاعت فرمائے، سب پڑھ لو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، ہمیں تو
دوستو بزرگوں، کعبہ کی برکتیں ہیں، کعبہ کی فضیلتیں ہیں۔ ایک مقام پر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کعبہ جنت میں جائے گا، جن لوگوں نے طواف کیا ہوگا، زیارت کعبہ کی ہوگی، فرمایا وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ، پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے۔ فرمایا کعبہ جنت میں جائے گا، طواف کرنے والے بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے گھر کی برکتیں ہیں۔ مبارکن، فرمایا میرا گھر برکت والا ہے۔ پھر بڑی حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا، الحجر الاسود یمین اللہ، حجر اسود، وہ پتھر، وہ حجر اسود، حضور نے فرمایا حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ الحجر الاسود یمین اللہ، حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ پر بیعت کرو، اس کا بوسہ لو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن حجر اسود اور مقام ابراہیم، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے مقام ابراہیم کی شان کو بیان کیا تھا، حضور نے دونوں کا ذکر فرمایا حدیث مبارکہ میں، مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں گے، حضور نے فرمایا ان کی دو آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، ہونٹ ہوں گے۔ فرمایا یہ رب کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا جن لوگوں نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کا حق ادا کیا ہوگا، یہ دونوں رب کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، مقام ابراہیم بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، اور بیت اللہ خانہ کعبہ بھی ہم غلاموں کی شفاعت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے حاجیوں سے فرمایا، حجو تستغنو، فرمایا حج کرو اور غنی ہو جاؤ۔ یاد رکھو، حج کرنے سے انسان غریب، ذہنی طور پر واقعی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یار میرا 10 لاکھ روپیہ لگ جائے گا، کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، خزانہ کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے۔ لیکن فرمان مصطفیٰ سنو، حضور نے فرمایا حجو تستغنو، حج کرو اور غنی ہو جاؤ۔ فرمایا ہاتھ کے بھی غنی ہو جاؤ گے، دل کے بھی غنی ہو جاؤ گے۔ پھر یاد رکھو، حج کرو تو مال حلال سے حج کرو، حرام مال نہ جاؤ۔ جو حرام مال سے حج کرتے ہیں، سن لو، جب وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ جب یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، مال حرام ہے، ناجائز ہے، تو جب وہ کہتا ہے نا لبیک، تو میرے محبوب نے فرمایا آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، فرمایا تیرا لبیک کہنا ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، فرمایا اللہ خود پاک ہے اور پاک ہی مال کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا جو پاک مال سے، حلال مال سے، طیب مال سے حج کرتا ہے، اللہ اسی کے حج کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم جانے والوں کے لیے دعا کہیں کہ حاجی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ میرے دوستو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے محبوب علیہ السلام نے عمرہ کے لیے الوداع کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، بلے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک فرما لینا۔ حضور خود فرما رہے ہیں اپنے غلام سے کہ ہمیں بھول نہ جانا
اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما لینا۔ ہمیں بھی حاجیوں سے چاہیے کہ حاجی صاحب جب اپنے لیے دعا کریں گے تو ہماری بھی بخشش کی دعا فرمانا، اور حضور کی بارگاہ میں سلام پہنچانا یہ بھی جائز ہے، سنت طریقہ ہے، علماء کرام کا طریقہ ہے، بزرگان دین سلف صالحین کا طریقہ ہے، صحابہ کا یہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں جاتا تو اپنا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے۔ جو کسی حاجی کو بھی کوئی سلام کہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جائے، اپنا سلام پیش کرنے کے بعد پھر عرض کرے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، قبول فرما لیں۔ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا حج کی بڑی فضیلت ہے، حاجی کی بڑی فضیلت ہے۔ حاجی کے لیے میرے محبوب نے دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، یا اللہ تو حاجی کی بھی بخشش فرما، اور جن جن کے لیے حاجی دعا کرے یا اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ حاجی کی بھی بخشش فرمائے گا، اور جن جن کے لیے حاجی دعائیں کریں گے اللہ سب کی بخشش فرمائے گا۔ میرے دوستو، حج کرنے والے کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خواب کا ذکر فرمایا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی، ایک شخص اندھیرے میں ہے، ظلمت میں ہے، تاریکیوں میں ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کیا دیکھا کہ اس کا حج اور عمرہ آیا، اس کو ظلمت سے نکال کر نور میں داخل فرما دیا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ حج و عمرہ انسان کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمت سے نکال کر نور میں، روشنیوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن حاجی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ 400 شخصوں کی شفاعت کرے گا، اللہ حاجی کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، وقت مختصر ہے، دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو حاجی کی ہیں اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا سنایا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے سنتے۔